راجا بھائی کا ہے؟ راجا بھائی ہے. راجا بھائی سینئر نائب صدر ہمارے سر. اور یہ نعمان صاحب ہمارے میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں. ابراہیم ہمارے تقریباً 6 ہر زون میں 80 اسٹیٹ ہیں. 80 اسٹیٹ میں کرانے آپ 3 دن آتی ہیں ہر زون میں. تفتیش ہماری ساتھی ہے ماشاء اللہ الحمدللہ. اور اب ہمارے اور تھوڑے ہیں مختلف ہیں جو کام کر رہے ہیں سرجانی کی بہتری کے لیے. کہاں گے ابراہیم صاحب؟ یونس بھائی یہ سینئر نائب صدر. کچھ ہیں فلحال ابراہیم صاحب دیکھو ابراہیم. اچھا یہ آپ تھوڑا سا ہمارے لیے سرجانی کے معاملات میں تھوڑا معاملات میں بتانا چاہتا ہوں. کو بہتر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرجانی کے معاملات کافی حالات خراب ہیں. اس کے ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر ہے. آج ہمارے پاس 10 سال نہیں بھیا بیٹھنے کا کام ہے. یہاں پر جو حالات ہیں وہ سب کے پیش نظر ہیں. اور الحمدللہ جماعت اسلامی مستقل طور پر علاقوں کی آواز اٹھاتی رہی ویڈیو بنا رہے ہو. اور اللہ کی طرف سے آپ لوگوں کی محنت سے آپ لوگوں کی جو ہے زیر تعمیر ہے. اور یہ بدنما داغ تھا سرجانی پہ جسے آپ نے دھونے کی کوشش کری اور ٹوٹ رہا ہے. اچھا اس میں تھوڑا بہت چڑیا کے بعد ہمارا بھی حصہ ہے کہ پہلا احتجاج ہم نے بھی وہاں انتخاب کرایا اور اس کے بعد پورا کام آپ نے کرا. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اب آئیے دیگر مسائل کی طرف. سب سے بڑا مسئلہ جس کے لیے آپ فائٹ کر رہے ہیں کراچی کے لیے فائٹ کر رہے ہیں. اور اس میں کے الیکٹرک کے لیے بہت زیادہ تعویذیں ہیں. آپ یہاں دیکھیں کہ مستقل یہاں 8 گھنٹے لائٹ جاری ہے. مستقل طور پہ بند ہو رہا ہے سرجانی 8 گھنٹے کے لیے. یہ IMF کا ایک کارنامہ ہے جو ہم پر مسلط ہے. یہ آپ کو معلوم ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں روڈوں کی حالت یہ ہے کہ کوئی بھی لیڈیز جو حاملہ ہے وہ گزر نہیں سکتی اسکوٹر پہ یا رکشے پہ. دوسری چیز یہ کہ جو معذور افراد ہیں اگر 4K سے یہاں تک آتے ہیں تو جو بھی انہیں تکلیف ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے. اس کے کراچی کی قیادت ہے کرتی ہے اور شہر کراچی کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے. یہ الیکشن کے خلاف مزاحمت کی علامت حافظ نعیم الرحمان صاحب آپ کے درمیان موجود ہے. آپ کے پاس آ رہے ہیں. حقوق کراچی مارچ کی دعوت کی ہے. یہ حقوق کراچی مارچ یہ حقوق کراچی اہلیان کراچی کا کھاٹے بانٹتا ہوا سمندر فائد آباد کا گورنر ہاؤس انشاءاللہ ایک ایسا عظیم الشان مارچ کریں گے کہ شہر کراچی کے غیور اور اہلیان پاکستان کو یہ بتائیں گے شہر کراچی کو بدحال کیا گیا ہے. اس کو برباد کیا گیا ہے. اس لیے نکلیے اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے نکلیے. اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے نکلیے. یہ الیکٹرک کے خلاف مزاحمت کی علامت بن جائیے. شہر کراچی کو بدحال کرنے والے حاصل کرتے رہیں گے. روزگار حاصل کرتے رہیں گے. اس کی بدحال اور بحال کر کے بنگلہ میں کر لیں گے. شہر کراچی کو روزگار دینے کے لیے شہر کراچی کی آبادی کو صحیح شمار کرنے کے لیے الیکٹرک کے خلاف مزاحمت کی علامت حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے درمیان موجود ہے. شہر کراچی کی سب سے کمانا آواز میں بلا تاخیر امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم سے گزارش کروں گا کہ ایریان علاقہ سے مخاطب ہو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ
سڑکیں دو حافظ نعیم الرحمان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم محمد یوسف صاحب، جناب عرفان صاحب، مشتاق بھائی اور میرے بہت ہی عزیز بھائیوں دوستوں، جماعت اسلامی کے زیر اہتمام 28 مارچ کو حیدر آباد سے گورنر ہاؤس ایک بہت تاریخی ہفتوں کراچی ریلی منعقد کی جا رہی ہے اور ہم بستی بستی قریہ قریہ بازار بازار جا کر لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ یہ ایک فیصلہ کن معاملہ ہے، مرحلہ ہے کہ جس میں کراچی جو سب پارٹیوں کی طرف سے نظر انداز کر دیا گیا ہے، کوئی حکومت اس پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کو یاد ہے کہ 6 مہینے پہلے جب یہاں پر بارش ہوئی اور یہ پوری آبادیاں ڈوب گئیں اور بھی پورا ڈوب گیا، اور اس وقت صرف جماعت اسلامی تھی، الخدمت تھی جو لوگوں کی خدمت کر رہی تھی. حکومت کا کوئی ممبر کام کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا. وزٹ کرنے آتے تھے، چورنگیوں پہ سے چلے جاتے تھے، لیکن پانیوں میں اتر کر لوگوں کی خدمت کرنے والی جماعت اسلامی تھی. اسی طرح کورونا کے معاملے میں بھی جماعت اسلامی نے لوگوں کی خدمت کی. تو یہ جو پورا مینڈیٹ ہوتا ہے، یہ جو وزیر مشیر ہوتے ہیں، یہ جو صوبائی حکومت ہوتی ہے، یہ جو وفاقی حکومت میں ہمارے یہ سارے لوگ شریک ہوتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تو سوال یہ بنتا ہے کہ اگر سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اگر تعلیم کا نظام تباہ ہو گیا ہے، اگر ٹرانسپورٹ کا کوئی سسٹم موجود ہی نہیں ہے، اگر یہاں سب سے بڑی ٹرانسپورٹ چنچے رکشا ہے، تو پھر یہ شہر کیا شہر ہے جو پورے پاکستان کی معیشت کو چلاتا ہے، لیکن اس کی معیشت کو اور اس کے لوگوں کے لیے کام کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. کراچی کو تعمیر کرو، کراچی کو تعمیر کرو، کراچی کو تعمیر کرو. یہ میرے بھائیوں، یہ وہ وقت ہے کہ جس میں ہم سب کو اپنے حق کے لیے اٹھنا ہوگا، بیدار ہونا ہوگا، پورے قوت میں ڈلنا ہوگا. جماعت اسلامی اس لیے اس شہر کے لوگوں کی ترجمانی کر رہی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. ہم نے ہی اس شہر کو تعمیر کیا ہے، ہم نے ہی اس شہر کو ایک ویژن دیا تھا، ہم نے ہی اس شہر میں پانی کے جتنے پروجیکٹ ہیں وہ بڑے بڑے پروجیکٹ نعمت اللہ خان اور اس سے پہلے عبدالستار افغانی نے بنائے تھے. اس کے بعد پانی کا ایک قطرے کا اضافہ بھی کسی نے نہیں کیا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ برباد ہوتا شہر، اس کی قسمت میں یہ بربادی نہیں ہے، ہمارے بچوں کی قسمت میں یہ اجڑا ہوا شہر نہیں ہے. ہم اٹھ کر کھڑے ہوں گے اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ، صحیح لیڈرشپ میں، جو آپ کے ووٹوں کو بیچے نہیں، جو آپ کی تمناؤں کا خون نہ کرے. وہ جماعت اسلامی کا کریکٹر ہے اور جماعت اسلامی کی قیادت ہے. تو آئیے جماعت اسلامی کے ساتھ مل جائیے اور جو ہم دو کراچی ریلی ہے، یہ پورے کراچی کے 3 کروڑ سے زائد لوگوں کی ترجمان ریلی ہے. اس میں آپ لوگ شریک ہوں، ایک قوت میں ڈھلیں. اس کا پورے پاکستان میں یہ میسج جائے گا کہ ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں. اس شہر کے وارث جماعت اسلامی ہے. ماضی میں بھی اس نے مسئلے کو حل کیا ہے. کراچی کا مسئلہ مستقبل میں بھی کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. آپ سب سے شرکت کی درخواست کر رہا ہوں اور سب سے کہہ رہا ہوں کہ وہ آئیں اور حکومت میں ڈل جائے. بہت شکریہ.